اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے ریسرچ سے، تھیسس رائٹنگ سے، یا آرٹیکل رائٹنگ، یا جو ہے لیگل ریسرچ، یا اسی طرح ہمارے ساتھ کیس پریپریشن، یا جو ہے موڈ کوڈ کمپٹیشن، موڈ پرابلم سلوشن۔ یہ سارے جو ہے یہ ریسرچ کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں۔ اب آپ نے ریسرچ تھیسس کرنی کیسی ہے، اس میں کیا کیا سٹیپس آپ نے لینے ہیں، آپ نے ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنا ہے، یہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جب اسٹوڈنٹس بی ایس میں ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ٹاسک ہوتا ہے تھیسس رائٹنگ، کہ آپ نے تھیسس کرنی ہے، آپ نے یہ ریسرچ لکھنا ہے۔ تو وہ ان کے لیے کبھی کبھار جو ہے وہ بہت ٹینشن پیدا کرتا ہے، ان کے لیے پرابلمس اس میں آتے ہیں، وہ ڈپریشن میں ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ کیسے ہم نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، کیسے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ دو قسم کے ہوتا ہے، ایک ہمارے ساتھ تھیسس رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ ہوتا ہے، ایک ہمارے ساتھ موڈ پرابلم یا کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں، یا کیس پریپریشن جو ہوتا ہے لا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ادر سبجیکٹس والوں کے لیے تو آرٹیکل رائٹنگ یا تھیسس رائٹنگ ہوتا ہے۔ تو تھیسس رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے صرف تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے کسی اور سے کاپی کرنا ہوتا ہے، کچھ ڈیفینیشنز، کچھ بیسکس، اور اس پہ پھر اپنی رائے دینی ہوتی ہے، اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ جو کیس پریپریشن ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے موڈ پرابلم پریپریشن ہے، یا موٹنگ ہے، یا کمپٹیشنز ہے، اس میں آپ نے سب کچھ جو ہے وہ دوسرے سے کاپی کر کے، وہ لاز کاپی کر کے، کیسز کاپی کر کے، اور پھر اس پہ کنکلوژن دینا ہوتا ہے۔ تو یہ دو ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے تھیسس پڑھنا ہے کہ تھیسس آپ نے کیسے کرنے ہیں اور اس میں کیا کیا سٹیپس لینے ہیں۔ تو تھیسس جب آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پری رائٹنگ آپ کے کچھ سٹیپس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پری رائٹنگ سٹیپس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے سپروائزر چوز کریں، کہ آپ کو سپروائز کون کرے گا۔ ٹیچر ہوگا، آپ کا سینئر ہوگا، آپ کا کوئی کولیگ ہوگا جو لرن پرسن ہو، جو جانتا ہو کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے، یا کیسے آپ نے جو ہے رائٹنگ کرنی ہے، کیسے آپ نے ٹاپکس کا سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے سپروائزر چوز کرنا ہے۔ تو سپروائزر سلیکٹ کر کے ان سے بات کر کے، ان سے اجازت لے کے پھر آپ نے اگلا سٹیپ لینا ہوتا ہے۔ جب آپ نے سپروائزر سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد آپ کا سٹیپ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹاپک سے، کہ آپ ٹاپک سلیکٹ کر لیں کہ کس ٹاپک پر، کس سبجیکٹ میں نے آرٹیکل لکھنا ہے، یا تھیسس لکھنا ہے، یا ریسرچ کرنا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہوگا، کون سا ایریا ہوگا، کون سے سبجیکٹ میں پھر کون سا ٹاپک ہوگا، کون سے کیس لاز ہوں گے، کس چیز پر میں نے ریسرچ کرنی ہے۔ تو ٹاپک سلیکشن میں اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلم ہوتی ہے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا ٹاپک ہم سلیکٹ کریں اور کس طرح سلیکٹ کریں۔ تو اس کے لیے ایک آسان فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ کو جو سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ ہے، جو سبجیکٹ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ریسرچ کریں، جو سبجیکٹ آپ کے لیے ایزی ہو، وہ سبجیکٹ چوز کریں۔ جب سبجیکٹ چوز کر لیا، اس میں پھر آپ ایک اسپیسیفک ایریا، اس سبجیکٹ میں ایک اسپیسیفک ایریا سلیکٹ کریں۔ جیسے کرمنل لا ہے، اب کرمنل لا میں آپ نے کرمنل پروسیجر میں کرنا ہے، یا کرمنل پینل کوڈ میں آپ نے کرنا ہے۔ تو پینل لاز میں یا پروسیجر میں پھر وہ سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ نے پروسیجر میں کرنا ہے تو پروسیجر میں پھر آپ دیکھ لیں کون سا سبجیکٹ جو ہے، کون سا ٹاپک جو ہے، کون سا ایریا جو ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا، آپ وہ کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے کنفیشن پہ کرنا ہے، کہ کنفیشن کیا پروسیجر ہے، اس کا کیا اس میں ڈیفالٹس ہے، کیا پرابلمس ہے اس میں، تو وہ ٹاپک آپ لے لیں۔ 2-3 ٹاپکس آپ اسی طرح سلیکٹ کریں، جیسے کہ کنفیشن، اسی طرح جو ہے اریسٹ، اسی طرح وارنٹ۔ 2-3 یا 4 ٹاپکس آپ سلیکٹ کر لیں۔ ان 2 یا 3 یا 4 ٹاپکس پر آپ پھر اسٹڈی کر لیں تھوڑا سا۔ آپ 2 دن ایک ٹاپک پر اسٹڈی کر لیں، اس پہ بکس، اس پہ آرٹیکلز اسٹڈی کر لیں۔ جب آپ نے اس پہ آرٹیکلز پڑھے، اس پہ بکس پڑھے، اس پہ کیسز پڑھے، سارے ٹاپکس پہ 2 آپ نے سلیکٹ کیے، 3 سلیکٹ کیے، ان پہ پڑھ لیں۔ ان میں جب آپ کو جو اچھا لگا، سب سے آپ کو لگا کہ یہ اس ٹاپک پہ میں کر سکتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے، وہ ٹاپک آپ پھر سلیکٹ کر لیں، اور اس میں پھر اور اسٹڈی کر کے اس میں ایک پرابلم دیکھ لیں کہ کہاں پر اس میں پرابلم ہے، کہاں پہ اس میں بلیک ایریا ہے، کہاں پہ آپ نے جو ہے ایڈیشن کرنی ہے، کہاں پہ کچھ رہ گیا ہے۔
وہ ایریا سلیکٹ کر کے وہ آپ کا ٹاپک بن جائے گا ریسرچ ٹاپک. اب آپ نے ریسرچ جو ہے ٹاپک سلیکٹ کر لی, ٹاپک آپ نے لمٹ کرنے ہے, لمیٹڈ, کہ وہ زیادہ کھلے نہ. مثال کے طور پر آپ نے ساری CRPC سلیکٹ کر لی تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی, وہ آپ کور نہیں کر سکتے. یا آپ نے کرمنل پروسیجر ہی سارا سلیکٹ کر لیا, یا اسی طرح آپ نے جو ہے ٹرائل سارا کلیکٹ کر لیا, تو اس پہ ریسرچ کرنا, اس پہ کیسز دیکھنا, اس کو پہنچنا, وہ سارا سولو کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ لمٹ کر لیں, ایک اسپیسیفک ٹاپک تک آپ اپنا ٹاپک جو ہے وہ لمٹ کر لیں. اب آپ کا ٹاپک بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا. اس کے بعد آپ آئیں اور اپنے لیے ایک تھیسس پلان تیار کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیسے آپ نے تھیسس کرنی, آپ نے اس پہ اسٹڈی کیسے کرنی ہے, کتنی اسٹڈی کرنی ہے, کیا اسٹڈی کرنی ہے. آپ نے بکس اسٹڈی کرنی ہے, آپ نے آن لائن اسٹڈی کرنی ہے, آپ نے انٹرویوز, ویواز, آپ نے کویسچنیئر تیار کرنی ہے, آپ نے لائبریریز جانا ہے, آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے اور اسٹڈی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہے, آپ اس سے کیا چاہتے ہیں, یہ ریسرچ جو ہے آپ اس کے اینڈ میں کیا سالو کرنا چاہتے ہیں, کون سے کویسچنز ہیں جو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں, کون سے پرابلمس ہیں جو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ سورسز اپنے دیکھ لیں کہ کون سے سورسز سے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح ٹائم اپنا دیکھ لیں کہ میں نے کتنے ٹائم میں, 1 مہینے میں کور کرنا ہے, 10 مہینے میں کور کرنا ہے, 1 سال میں کور کرنا ہے, 5 مہینے میں, جتنے ٹائم آپ کے پاس ہو آپ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر لیں. اسی طرح آپ اپنا پرپز کہ یہ ریسرچ اگر میں کر لوں تو اس کے فائدہ کیا ہوگا, فیلڈ کو کیا فائدہ ہوگا, لا لیجسلیشن کو کیا فائدہ ہوگا, یا میرے جو بھی اسٹوڈنٹس جس سے بھی فیلڈ سے ہو تو اس کے فیلڈ کو کیا فائدہ ہوگا, اسے کیا فائدہ ہوگا. یہ سب آپ پرپز اس کا دیکھ لیں. آپ نے مقصد کیا آپ کا ہے وہ ڈیفائن کر لیں کہ یہ میرا مقصد ہے, یہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہے, سپروائزر سلیکٹ کرنا, ٹاپک سلیکٹ کرنا اور پھر ریسرچ پلان تیار کرنا. یہ پری رائٹنگ جو ہے آپ کے سٹیپس ہے. یہ پری رائٹنگ سٹیپس آپ نے کر لی, اس کے بعد آپ رائٹنگ شروع کر لیں اور اپنی اسٹڈی شروع کر لیں. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آپ نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے, آپ نے ریسرچ پروپوزل کیسے تیار کرنا ہے, آپ نے جو ہے اسی طرح ریسرچ کیسے لکھنا ہے, اسے انالائز, ڈیٹا کو انالائز کیسا کرنا ہے, اور پھر اسے اسٹرکچر کیسے دینا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.